آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان کرو ہے. عمران بھائی آڈینس کی جانب بڑھیں گے. آڈینس میں سے آپ سے کون سوال کرنا چاہ رہا ہے؟ جناب مائک دیجئے آڈینس کو. جی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران بھائی، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آج اتنی بڑی رات ہے، میری بیٹی اور بیٹے کے لیے خاص طور پر دعا کیجئے کہ ان دونوں کی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی لوٹا دے. آمین. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ، میرا سوال یہ ہے کہ روزہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ اگر ٹوٹ جائے. اچھا عمران بھائی معذرت، یہ یونیورس کی جانب سے میں ان کو گفٹ ہیمپر دینا چاہتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ دونوں کی بینائی قدرتی نہیں ہے یا ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ یہ دراصل شروع میں لو ویژن تھے بچپن میں نا، لو ویژن تھے اور اب چلی گئی ہے لیکن جب زیادہ. جیسے جیسے بڑے ہوئے نا تو تقریباً 16 سال میں دونوں کی نظر ٹھیک چلی. ہے عمران بھائی، بینائی کے لیے بھی. اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ اگر روزہ کیا روزے کا کفارہ کیا ہے؟ جی اب فدیہ بینائی کے لیے بارے میں دعا بتا دیتا ہوں. ایک تو دعائے وسیلہ آتی ہے جو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسی طرح بینائی سے محروم صحابی کو سکھائی تھی. وہ آپ کو ویسے تو یاد نہیں ہوگی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دیا گیا ہے. وہ گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا کہ دعائے وسیلہ، اس میں وہ مل جائے تو وہ بھی پڑھا کریں. اور یا بصیرو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ پھیل لیا کریں. اللہ پاک کوئی کرم ایسا فرما دے قرنیہ ان کے مل جائیں. دوسری بات کہ روزہ ٹوٹنے کی جو آپ نے کیفیت بیان کی، ٹوٹنے کی وہ نوعیتیں مختلف ہیں. ایک ہوتا ہے توڑنا اور ایک ہوتا ہے ٹوٹنا. ایک تو شرعی عذر کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے صرف سمپل قضا ہے. دوسری کسی بیماری کی وجہ سے ٹوٹ گیا کہ ہم نے کوئی میڈیسن لے لی، کسی مجبوری کی وجہ سے دوا لے لی اور روزہ توڑ دیا اپنا، تو وہ کوئی عذر کی وجہ سے اگر ہو تو اس کے بھی قضا ہے. صرف بعد میں کسی وقت بھی قضا رکھ لیں گے. ہاں کوئی صرف اپنے کھانے پینے کی خاطر یا کوئی ایسی ممنوع چیزیں جو روزے ممنوع ہیں وہ اگر ہم نے جان بوجھ کے کی، اس صورت میں پھر کفارہ ہوتا ہے. اور کفارہ ہے کہ لگاتار اسلامی مہینوں کے 2 مہینوں کے 60 روزے رکھنا لگاتار. اگر وہ اس کا جان کفارہ ہے. جان بوجھ کے مجبوری میں، اگر عمران بھائی معذرت چاہتا ہوں، وہی میں نے مجبوری عرض کیا. جی ہاں جی 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 کہ اگر میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں. مجبوری میں تو فدیہ ہے، سفر میں اور بیماری میں تو روزہ نہیں. فدیہ بھی نہیں، اس کی قضا ہے. قضا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا جناب نیکسٹ کوشچن کن کا ہے؟ جی سوال. دراصل بات یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے روزہ رکھا تھا، سحری اذان ہو گئی، لیکن ان کے ساتھ تھوڑا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی کبھی کبھی سانس بند ہو جاتی ہے، تو ان کی سانس بند ہو گئی تھی. ہاں تو مجبوری میں توڑا نا بہن انہوں نے. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ مجبوری کی ہے تو اس میں بعد میں قضا رکھ مجبوری ہے لیں. تو بس مجبوری ہے. جی میرے بھائی آپ کیا سوال کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، خیریت سے. جی اچھا جی، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. مجھے کائنڈلی یہ بتائیں، جو کام چلتے چلتے رک جائے کسی کی نظر کی وجہ سے، اس کا کیا؟ یعنی کاروبار کی بات کریں، کوئی بھی کام؟ کوئی بھی کام، کیسے ویزے کا یا کوئی بھی پروسیس. ٹھیک ہے عمران بھائی، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. میں ایک آپ سے اور بھی عمران بھائی اس کا سوال ایڈ کروں گا. کہا یہ جاتا ہے کہ اپنا کام جب تک پورا نہ ہو جائے تو آپ اناؤنس نہ کریں یا اس کا پرچار نہ کریں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس میں بہتر یہ کہ عموماً جو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ کام رک جائے، تو کام رکنے میں بہت ساری چیز ہوتی ہیں کہ بہت سارے لڑکیوں کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے کہ شادی ہونی اس تاریخ کو، کسی وجہ سے شادی کینسل ہو گئی. کسی کا کہ کاروبار اوپن کرنا ہے، کاروبار ایک دم رک گیا. تو کوئی بھی چیز جو رکی ہوئی، آپ کو یہ ویزا اپلائی کیا اس میں کام پروسیس ہوتے ہوتے رک گیا، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں سب حضرات کے لیے کام کھولنے کے لیے، یا ان کے رشتے بند ہیں یا جن کی اولادیں بند ہیں، تو 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اہدنا الصراط المستقیم اس کا وٹ کریں کہ اللہ ہمارے لیے راستے بنا دیا، آگے راستے کھول دیجئے. تو اللہ پاک وہ بند جو راستے ہمارے ہو گئے کام کاروبار یا رشتے اولاد کے لیے، وہ راستے کھول دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، یہ ہمارے جن بھائی نے سوال کیا تھا یہ ان کے لیے گفٹ ہیمپر ہے. یہ آپ پلیز رکھ لیجئے، یونیورس کا گفٹ ہیمپر. جناب نیکسٹ کوشچن کون کرنا چاہ رہا ہے؟ جی آپ کر لیجئے سوال، پھر آپ کے پاس بھی آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال درس و تدریس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ہم جو بھی اپنے طالبوں کو کچھ بھی پڑھاتے ہیں، وہ قرأت ہو، کوئی سائنس کا سبجیکٹ ہو، جو کانسیپٹس میں نا بہت سارے بچے چاہتے ہوئے بھی وہ فوکس کر نہیں پاتے اٹینٹیولی نا. جی جی ٹھیک ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس، اور وہ یا لیک آف انٹرسٹ بولیں، اور انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، وہ فوکس جو ہے ان کا اٹینٹیولی وہ فوکس دے سکے تاکہ ان کو کانسیپٹ سمجھ میں آ سکے. آپ پڑھاتی ہیں؟ جی جی میں اچھا، چونکہ آج کل اتنی ڈسٹریکشنز ہیں عمران بھائی، آپ کی بات قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. یہ جو موبائل اور نئی گیجٹس ہیں انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا لوگوں کا فوکس. لائک اسپین جو ہے فوکس کا وہ 5 سیکنڈ بھی نہیں رہ گیا. ان کو ہر وقت آگے بڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ نیا دیکھنا ہے. تو یہ تو ایک میجر ریزن ہے. لیکن فوکس کے لیے دعا کیا ہے یہ بتائیے پلیز. جی چلیں چھوٹا سا جملہ بتا دیتا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ دیکھنے والوں کو سننے میں سمجھنے میں آ جائے گا. اللہ کا ایک نام ہے علیم. تو جب اسٹوڈنٹ اس چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہوں اور سمجھنا چاہ رہے ہوں تو ٹیچر بھی اور اسٹوڈنٹ بھی
یہ ورد رکھیں، یا علیم علمنی، یا علیم علمنی، کہ اے علم کے سمندر، اے علم والے، علمنی، مجھے بھی علم عطا فرما دیجئے. تو جب یہ آپ ورد کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹ کو بتا دیں کہ وہ اس طرح پڑھے یا علیم، تو ہے علمنی، مجھے سکھا دیجئے. تو انشاءاللہ یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اوپن اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ ان کا فوکس بھی ہوگا. اور ویسے یہ جو نیچرلی یہ ہے کہ ہر ایک کی دیکھیں کہ اللہ پاک نے آئی کیو لیول ہر ایک کا مختلف ہے، مختلف تو اس لیے کوشش اپنی جائے رکھیں، دعاؤں کی برکت سے اس میں اضافہ علم ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کوشچن کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ادھر جی. ہاں ایک کال، آپ سے پہلے ایک کال لیتے ہیں جی. میرے ذہن سے نکل کے کال ہے جی، لاہور سے منزہ صاحبہ ہولڈ کیا انہوں نے. جی منزہ صاحبہ فرمائیے. ہلو جی 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 سوال کیجئے، سوال کیجئے. ہلو، جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. آ رہی ہے. میں منظر بات کر رہی لاہور سے. جی 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 سوال کیجئے سوال. ایسے بھائی ایک سوال آپ سے بھی ہے میرا. جی جی ایک پوچھیے. سوال آپ سے بھی ہے. مجھ سے نہیں، مجھ سے نہ کیجئے، آپ علامہ صاحب سے کیجئے سوال پلیز. آواز پہ اونچی کرے نا. کیا چیز؟ مجھے بالکل ارے سمجھ میرا نہیں رہا. آپ سے ایک تو میری بیماری کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مدرسہ پارکنسن کی بیماری ہے. پارکنسنس کی، ٹھیک ہے میری بہن، بالکل. اچھا، تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، مجھے ہاسپٹل میں آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بہت دقت ہوتی ہے. تو میں یہ چاہ رہی کہ آپ نے ایک بائک ڈونیٹ کر دیا، بڑی مہربانی ہوگی. اچھا مجھے ان کی دوسری آپ بات ایسے بھی سمجھ لوگوں نہیں کو آئی. دیتے ہیں، میں تو ضرور مانگا. اچھا ٹھیک ہے. پارکنسنس کی جو ڈیزیز ہے اس کو دنیا بھر میں اس کا علاج ذرا مشکل ہے. بلقیس صاحبہ یہاں پہ آئیں گی کل، ہم ان سے کچھ ٹوٹکا بھی آپ کے لیے ضرور لیں گے. علامہ صاحب پارکنسنس میں ہاتھ، سر، ہر چیز کانپتے ہیں بہت زیادہ نا. آپ جی جی کی نروس کا ایشو ہوتا ہے. راشا بھی اس کو شاید اردو میں کہا جاتا ہے، اور یہ ریئر ڈیزیز ہے، لیکن جب ہوتی تو پھر اس کا علاج نہیں. تو اس کے لیے اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں ہماری بہن کو پلیز دے دیجیے. جی. ویسے اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ، روحانی دنیا میں اللہ پاک بہت ساری چیزوں سے اعتقاد کی وجہ سے اس میں شفا عطا برکت فرما ڈالتے ہیں. دیتے ہیں. جی اور سورہ فاتحہ ویسے وہ آیت سورہ شفا بھی ہے. تو یہ اسی نیت سے کہ ان کے راشے کا مرض دور ہو جائے، جی اس کو ڈیلی کسی بھی ٹائم، صبح میں، شام میں، دن میں، جب ان کو موقع ہو 41 بار پڑھیں. پڑھ کے پانی میں دم کر کے، روزے میں تو دن میں نہیں پی سکتی، شام میں افطار میں پی لیں، اور اپنے باڈی میں پورا دم کریں. ریگولر کئی مہینے کے ریگولر سال تک کریں تو انشاءاللہ پوری زندگی کریں. پوری اچھا زندگی کریں. روحانیت میں تو یقیناً علاج اس ہے میں اس ضرور کا. کمی میرا آئے گی مقصد یہ تھا انشاءاللہ. کہ جو دوا ہے ڈاکٹری لحاظ سے اس کا علاج نہیں ہے. جی جی آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کا مائک نہیں چل. جی سوری جی، مائک چل سکتا ہے؟ وہ کچھ وہ پوچھ رہے ہیں. آپ بولیے جی، بولیے بولیے. ہاں احسن بھائی، اس میں ایک ہے سلام قولم من رب رحیم. سلام قولم من رب یاسین رحیم. شریف کا یہ دل ہے، اگر یہ 100 بار پڑھ لیں ہر نماز کے بعد جی تو الحمدللہ 41 دن کے اندر، میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اچھا ان کا یہ بیماری جو ہے الحمدللہ صحیح ہے جی. 50% ختم ہو جائے ٹھیک گی. ہے انشاءاللہ. جنہوں نے اب میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ دونوں جو دعائیں بتائیں اس پہ عمل کیجئے. جی آپ بیٹا سوال کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کوشچن کرنا تھا کہ اکثر ہم لوگ جب عمرے پہ جاتے ہیں، جینٹس یا لیڈیز، تو ہمیں اپنے ہیئر تھوڑے سے کٹ کروانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی اگر ایسا ہو کہ ہم بھول جائیں یا نہیں کروا پائیں تو اس کا کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا؟ بھول جائیں جی. وہاں پہ تو لازمی وہ مردوں کے لیے، جو مجھے جہاں تک یاد ہے کیونکہ وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں عمران بھائی آپ ہی جواب دیں. بال کٹوانے کا پوچھ رہی جی ہیں؟ بال کٹوانا، جی جی. مطلب وہ کہہ رہی ہیں اگر بھول گئے، وہ جو ہاں ایک جو بہت بڑا ہے تو وہ سمجھے جب تک جس طرح نماز وہ میں رکن ہے ایک. سلام نہیں پھیرتا اس وقت تک انسان نماز سے نہیں نکلتا. تو اسی طرح جب تک ہمارے بال نہ کٹیں، پورے سر سے 1 انچ کم از کم، وہ قصر کہلاتا ہے کہ ہمیں ٹرم کرانے ان کو. اگر پورے سر سے ہمارے 1 اسر ٹرم نہیں ہوئے تو ان پہ دم لازم آ جاتا ہے. جب یاد آئے تو اگر وہ اس طرح انہوں نے کوئی خلاف حرام کام کر لیا تو دم دیں گے. دم کا مطلب ہے کہ یعنی ایک جانور وہاں حدود حرم میں قربان کیا جائے گا. اچھا ایک جانور اگر قربان کر دیں، اگر کوئی بھول گیا ہے تو پھر وہ پورا ہو جائے گا ان کا، بس پھر ان کا وہ ادا ہو جائے گا. جی ہاں. ٹھیک ہے، آپ کو سوال کا جواب مل گیا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن ہمارے ساتھ یہ کرنا چاہ رہی لیکن بال پھر بھی کٹوانے ہوں گے. جی جب ان کی یاد ہے بال کٹوانے ہوں گے ان کو. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اوکے بچہ ہے چھوٹا سا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایک وظیفہ پوچھنا تھا. آج کل مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سچویشن میں مجھے غصہ ہے تو اس سچویشن میں اسی وقت میں ایسا کیا ورد کروں کہ مطلب میری جو غصے کی حالت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. یا پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی پانی میں دم کرنے کا کوئی ورد آپ بتا دیں کہ پانی میں دم کر کے میں ڈیلی بیسس پہ پیوں تو جو مجھے غصہ آتا ہے ڈیلی اس میں کمی آ آپ کو جو جائے. غصہ آتا ہے آپ نکالتی کس پہ ہیں؟
آپ کے بچے ہیں چھوٹے؟ نہیں ابھی آپ نہیں میرے بچے نہیں ہیں، لیکن جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے موڈ میرا آف ہو جاتا ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا مجھ سے کوئی ریزن کنٹرول ہوتی ہے ہو غصے کی یا سکتا ہے. بغیر ریزن کے غصہ آتا ہے؟ پریشر کی وجہ سے، کام کے پریشر کی وجہ سے بھی کبھی کبھار آ کچھ لوگوں جاتا کے ہے. عمران بھائی یہ ویسے بات سے کچھ لوگوں کے نروز بڑے ویک ہوتے ہیں ہر چیز پہ، ان کے باقی جو جذبات جیسے ہوتے ہیں نا انسان میں وہ ایکسٹرا آرڈنری کہیے تو غصے کے ایکسٹرا ہوں گے، خوشی کے بھی ایسے ہی ہوں گے. کئی لوگوں میں بہت سینسٹیوٹی ہوتی ہے. کیا آپ ہاں ویسے غصے کے بارے میں ہمارے بزرگ حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ غصہ بڑا ہوشیار اور بڑا چالاک ہوتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے، اپنے سے اوپر بڑے پر نہیں آتا. باس پہ نہیں آئے گا کبھی غصہ، باس جتنی سنا لے آپ سر جگہ یس سر یس سر یس سر اوکے سر یہ کرتے رہیں گے. وہ آتا ہے وہاں جہاں آپ کے ڈیپینڈنٹ ہو. تو بہرحال پھر بھی آپ نے پوچھا، آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ چاہتی ہیں غصہ نہ آئے آپ کو. تو اس کے لیے آپ ایک تو حدیث شریف میں عمل آتا ہے کہ جیسے آپ کو غصہ آئے آپ وضو کر لیں، چونکہ شیطان جو ہے نا پوری باڈی میں ہمارے اس پر سرکولیٹ کرتا ہے. یہ مسنون عمل ہے کہ آپ وضو کر لیں. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پوزیشن میں اس کو چینج کر لیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو تو چلنے لگ جائیں، اس طرح کریں. یہ پڑھ لیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم از کم روزانہ 113 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے رکھ لیں. اس کو ڈیلی پیا کریں تو انشاءاللہ غصے کی آپ کی کیفیت کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے آج کے پروگرام میں بلقیس صاحبہ نے ایک دوا بتائی ہے غصے پہ کنٹرول کریں. یہ جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ وہ دوا آپ ریپیٹ پہ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا پروگرام، تو وہ دوا کا نام نوٹس کر لیجیے. وہ غصے کو تھوڑا کام ڈاؤن، نروس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. ایک اور سوال لیں گے پھر کلام کی جانے پڑیں گے. کوئکلی ایک سوال، ان کو مائک دیجیے پلیز. جی سوال کیا آپ کا، یہ بتائیے. السلام علیکم. میرا سوال عمران بھائی سے جی کہ کاروبار کی برکت کے لیے کوئی دعا بتا ارے دیں. ابھی تو انہوں نے اچھا ٹھیک ہے چلیں گھر آپ کی بتائیے. پریشانی سوری گھر کی پریشانی کے لیے کوئی دعا وغیرہ. پریشانی سے مطلب پریشانی کاروبار میں برکت، کاروبار میں برکت، پیسے کا رزق کی فراوانی کے لیے آپ مانگ رہی ہیں. عمران بھائی یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے اور کیونکہ مہنگائی بھی ہو چکی ہے، افورڈیبلٹی کم ہے. آپ کچھ ایسا بتائیے کہ برکت ہو رزق میں بھی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ غیب سے مدد بھی ہو لوگوں کی. یہ بتائیے. ہاں ایک تو حدیث شریف میں جو آتا ہے نا کہ نعمتوں کے معاملے میں ہمیں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور مشکلات کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں، اس سے بھی فرق پڑے گا. دوسری بات یہ جو کھانے کی دعا بتائی گئی حدیث شریف میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ صرف کھانے کی نہیں ہے بلکہ بڑی برکت کی بھی دعا ہے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ کو صبح شام 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اسی طرح جو گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو وہ گھر سے نکلنے کی تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ توکل اور کھانے میں یا گھر میں پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی ہے. تو اس کو بھی 111 مرتبہ بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ پڑھ لیا کریں ڈیلی. اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا کریں. اپنے اے ٹی ایم کارڈ پہ، اپنے والیٹ پہ یا خواتین کے پاس جو پاؤچ ہوتا ہے اس کے اوپر پھونک لیا کریں. امید ہے انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے پیسوں میں اور چیزوں میں برکت رہے گی، پریشانیاں دور ہوں گی. ٹھیک ہو گیا عمران بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے تو قاضی صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا قاضی صاحب کے کلام، شجاعت رئیس قدیری صاحب ان کا کلام سنیں اور پھر ہم بریک کی جانب بڑھیں گے. جناب بسم اللہ. یا